اس ویڈیو میں آپ کے سامنے 3 چیزیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، اسماء اشارہ کے 42 الفاظ، ان کا اردو ترجمہ۔ یہ الفاظ قرآن کریم میں 1049 مرتبہ تقریباً آئے ہیں، یعنی اگر اس ویڈیو میں آپ 42 الفاظ جو میں آپ کو سکھاؤں گا وہ یاد کر لیتے ہیں، جو کہ بہت آسان ہے، تو آپ ایک تو عربی گرامر کا مکمل چیپٹر سمجھ جائیں گے جس کا نام ہے اسماء اشارہ، اور قرآن کریم کے تقریباً 1000 الفاظ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن کریم میں 80,000 کے لگ بھگ الفاظ ہیں، اس میں سے 1000 الفاظ گویا صرف اس ویڈیو کی برکت سے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اور نمبر 2، ایک راز کی بات بتاؤں گا اسماء اشارہ کے اعتبار سے، اور نمبر 3، حسب معمول آپ کو ایک سرپرائز گفٹ دوں گا، اور یہ گفٹ بھی آپ کے لیے اسماء اشارہ کے اعتبار سے ہوگا، جو شاید آپ نے آج تک نہ کہیں پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس چینل پر ہم عربی گرامر سیکھتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، دینی امور سیکھتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ چیزیں مفید لگتی ہیں اور آپ کے کام کی ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کے سامنے اس چینل کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آتی رہیں۔ اسماء اشارہ کے لیے یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اردو میں 2 الفاظ ہیں، یہ اور وہ۔ جب ہمیں قریب کے لیے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ، اور دور کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ۔ اب آتے ہیں عربی کی طرف۔ اردو میں یہ اور وہ کی جگہ عربی میں قریب کے لیے 6 الفاظ ہیں اور دور کے لیے 36 الفاظ ہیں۔ جو قریب کے الفاظ ہیں، یعنی اردو میں تو ہم کہتے ہیں یہ، لیکن عربی میں ہم کو کہنا ہو یہ تو اس کے لیے 6 الفاظ ہیں: ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ اب اس میں ھؤلائی 2 مرتبہ ہے، تو اگر اس کو بھی ایک کریں تو آپ کے پاس یہ 5 الفاظ بچیں گے۔ اس میں سے ھذا قرآن کریم میں 225 مرتبہ تقریباً آیا ہے، ھذانی 2 مرتبہ آیا ہے، ھؤلائی 46 مرتبہ آیا ہے، اور ھذہ 47 مرتبہ آیا ہے، اور ھاتانی مجھے قرآن کریم میں نہیں ملا۔ اب آپ کہیں گے ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ھذا کا ترجمہ یہ، ھذانی یہ، ھؤلائی یہ، ھذہ یہ، ھاتانی یہ، ھؤلائی یہ۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے تو ہم پہلے 3 الفاظ استعمال کریں گے، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، اور اگر وہ مؤنث ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو پھر ہم دوسرے 3 الفاظ استعمال کریں گے، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ ایک فرق یہ ہو گیا۔ اب جب وہ مذکر ہے تو اس کے لیے 3 الفاظ کیوں ہیں؟ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، وہ اس کی تعداد کے اعتبار سے۔ اگر وہ ایک چیز ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ھذا، اگر وہ 2 چیزیں ہیں تو ھذانی، وہ کئی سارے ہیں ھؤلائی۔ ھذا یہ ایک مذکر، ھذانی یہ 2 مذکر، ھؤلائی یہ سب مذکر، ھذہ یہ ایک مؤنث، ھاتانی یہ 2 مؤنث، ھؤلائی یہ سب مؤنث۔ تو عربی میں اسماء اشارہ کے لیے آپ کے پاس کل 6 صیغے ہیں: واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث۔ 2 کو عربی میں تثنیہ کہتے ہیں۔ دور کے جو اسماء اشارہ ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس 6 الفاظ ہیں: ذالکا، ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ ان 6 کے 6 کا ترجمہ ہے وہ، لیکن فرق کیا ہے؟ وہی والا کہ وہ ایک مذکر، وہ 2 مذکر، وہ سب مذکر، وہ ایک مؤنث، وہ 2 مؤنث، وہ سب مؤنث۔ اب میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ یہ ھذا، ھذانی، ھذہ اور یہ ذالکا، ذانکا، اولئکا، یہ دراصل اسماء اشارہ جو ہے نا وہ یہ ہیں: ذا، ذانی، ذینی، ذہ، تہ، تانی، تینی، اولائی۔
اصل یہ الفاظ ہیں۔ اب ان کے شروع میں اگر ہم ہا لگا دیتے ہیں تو یہ قریب کے بن جاتے ہیں۔ زا کے شروع میں ہا لگایا تو بنا ہاذا، یہ زانی کے شروع میں ہا لگایا تو بنا ہاذانی، اور اس کا اسی میں حالت نسبی اس کی ہوتی ہے زینی، جو آگے چل کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی آپ صرف زانی کو یاد کریں۔ اسی طرح ذی کے شروع میں ہا لگایا تو ہاذی بنا، تانی کے شروع میں ہا لگایا تو ہاتانی بنا، اولائی کے شروع میں ہا لگایا تو ہا اولائی بنا۔ اور دور کے لیے ان کو بنانا ہو تو شروع میں ہا نہیں لگائیں گے بلکہ آخر میں لکا لگا دیں گے۔ زا کے آخر میں لکا لگائیں گے تو بنے گا ذالکا، زانیکا، زینیکا، تل کا، تہ جو ہے نا، جب یہ اس کے بعد لکا لگے گا تو یہ بنے گا تہل کا۔ اب یہ تہل کا نہیں بولنا، اب تہل کا مت جائے گا، آپ کو کہنا ہے تل کا، آسان کر کے، تانی کا اور اولائی کا۔ تو آپ کو یہ راز کی بات میں نے بتا دی کہ ہاذا، ہاذانی، ہا اولائی، ذالکا، ذانکا، اس میں اصل جو اشارہ ہے نا وہ ہے زا، یعنی زال جو ہے عربی زبان میں اشارے کے لیے ہے، اور تا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زا، زانی، زینی، ذی، تہ، تانی، تینی، اولائی، ان کو 6 کو یاد کر لیں آپ، شروع میں ہا لگا کے قریب کا بنا دیں، آخر میں لکا لگا کے بعید کا بنا دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سرپرائز گفٹ کیا ہے ہمارا۔ سرپرائز گفٹ یہ ہے کہ جو دور کا اشارہ ہے، ذالکا، زانیکا، اولائکا، تلکا، تانیکا، اولائکا، میں دیکھیں یہاں پر آپ کو لکھ کے نظر آ رہا ہوگا، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذالکا کی پھر پوری گردان میں نے لکھ دی، ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکما، ذالکنا۔ اسی طرح ذانکا، ذانکما، ذانکم، ذانکی، ذانکما، ذانکنا۔ اولائکا، اولائکما، اولائکم، اولائکی، اولائکما، اولائکنا۔ تلکا، تلکما، تلکم، تلکی، تلکما، تلکنا۔ تانیکا، تانکما، تانکم، تانکی، تانکما، تانکنا۔ اولائکا، اولائکما، اولائکم، اولائکی، اولائکما، اولائکنا۔ یہ 36 کے 36 الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے اصل تو وہی یاد کرنا ہے، ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ یہاں پر جو سرپرائز گفٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ عربی زبان کی اتنی عجیب خوبی ہے، جو میں ایک مرتبہ اپنے چینل پر پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، پرانے سبسکرائبرز کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کا مخاطب ہے، اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ہے مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ اب میں مثال کے طور پہ زید سے بات کر رہا ہوں اور اشارہ کر رہا ہوں کتاب کی طرف، اور میں زید سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب میں نے پڑھ لی، تو میں زید سے کہوں گا یا زیدو، اے زید، رأیت ھذا الکتاب، میں نے یہ کتاب پڑھ لی، اگر وہ کتاب قریب ہے۔ اگر وہ کتاب دور ہے تو میں کیا کہوں گا، قرأت، رأیت کا مطلب ہے دیکھا، اور قرأت کا مطلب ہے میں نے پڑھ لی، قرأت ذالک الکتاب، میں نے یہ کتاب، میں نے وہ کتاب پڑھ لی، ٹھیک ہو گیا۔ اب زید میرا مخاطب ہے، زید کو بھی ذہن میں رکھیں، اور کتاب میرا مشار الیہ ہے، اور میں بولنے والا ہوں، متکلم ہوں۔ عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں نا، ذالکا، وہ، اگر ایک کتاب ہے تو ذالکا، 2 کتابیں ہیں تو ذانک الکتابانی، اور اگر وہ کئی سارے ہیں تو اولائکا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو آخر میں کا کما کم کی کما کنہ کی جو تبدیلی ہے یہ زید کے اعتبار سے ہے، یہ کتاب کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی یہ مخاطب کے اعتبار سے ہے، مشار الیہ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ مشار الیہ کے اعتبار سے تبدیلی ہے ذا، زانی، اولائی، تی، تانی، اولائی، یہ والی تبدیلی مشار الیہ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ایک ہے، 2 ہے یا جمع ہے، جیسا کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا۔ تو اب ہم اگر فرض کر لیتے کہ ہمارے مخاطب کوئی نہیں، ہم ویسے ہی اشارہ کر رہے ہیں، تو ہم صرف ایک مخاطب فرض کر کے ہم کہتے ہیں ذالکا، زانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے مخاطب بھی کچھ ہوں تو اب دیکھا جائے گا مخاطب ایک ہے، 2 ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، اور مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ اگر مخاطب ایک ہے اور مذکر ہے تو ہم کا لگائیں گے آخر میں، ذالک الکتاب، قرأت ذالک الکتاب۔ اگر زید کی جگہ 2 بندے کھڑے ہوئے ہیں، زید اور عمر، اور ان دونوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ کتاب پڑھ لی، کتاب ایک ہی ہے، تو میں کہوں گا قرأت ذالکم الکتاب۔ اور اگر زید، عمر، بکر 3 بندے میرے سامنے کھڑے ہیں تو میں کہوں گا قرأت ذالکم الکتاب،
اب ترجمہ کیا ہوگا؟ قرأت ذالک الکتاب، میں نے وہ کتاب پڑھی، قرأت ذالکم الکتاب، میں نے وہ کتاب پڑھی، قرأت ذالکم الکتاب، میں نے وہ کتاب پڑھی۔ ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جو عربی کا ماہر ہوگا وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ جب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے قرأت ذالکم الکتاب، میں نے وہ کتاب پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا تھا اس کی بات سننے والے سامنے دو مرد یا دو عورتیں تھیں، کیونکہ دو عورتوں کے لیے بھی کما کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح اگر میں کسی اپنی بہن سے بات کر رہا ہوں اور میں اس کو بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ کتاب پڑھی، تو میں کہوں گا قرأت ذالک الکتاب۔ سمجھ میں آئے؟ اگر کتاب کی جگہ کوئی مؤنث ہے، کوئی مؤنث چیز آپ لگا لیں، مثال کے طور پہ پنکھا ہے، پنکھے کو عربی میں مروحتن کہتے ہیں۔ اب میں کہوں رأیت تلک المروحۃ، میں نے وہ پنکھا دیکھا، یہ جو تلکا میں تی ہے یہ پنکھے کے مروحہ کے لفظ سے آیا، لیکن تلکا میں جو کا ہے یہ زید کے اعتبار سے۔ اگر زید کی جگہ میری بہن ہے کوئی تو میں اس سے کہوں گا رأیت تلک المروحۃ۔ اگر دو عورتیں کھڑی ہیں تو میں کہوں گا رأیت تلکم المروحۃ، میں نے وہ پنکھا دیکھا۔ تلکا، تلکما، تلکم، تلکی، تلکما، تلکنہ، 6 کے 6 لفظوں کا ترجمہ ہے وہ ایک مؤنث، لیکن جو اس میں کا کما کم کی کما کنہ کی تبدیلی آ رہی ہے وہ مخاطب کے اعتبار سے آ رہی ہے۔ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ دونوں طرح کے اسماء اشارہ آپ یاد کر لیں، ھذا ھذانی ھاؤلائی، ھذہ ھاتانی ھاؤلائی، ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک، یہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ اور نمبر 2، قرآن کریم کی ایک آیت لکھیں جس کے اندر آپ کو کچھ اسماء اشارہ نظر آ رہے ہوں، اور پھر اس کے اسماء اشارہ کی نشاندہی کر کے بتائیں کہ اس آیت میں یہ لفظ اس میں اشارہ ہے۔